یہ میرا ہمزاد کے سیزن 2 کی اگلی قسط ہے۔ اگر آپ نے سیزن 1 نہیں دیکھا اور آپ کو نہیں پتا کہ ہمزاد کو شیخ کرامت نے کیسے قابو کیا اور قابو کر کے کیا کیا کام کروائے اور کیا کیا حاصل کرا، تو ڈسکرپشن میں آپ کو سیزن 1 اور سیزن 2 دونوں کی پلے لسٹ کا لنک مل جائے گا۔ آئیے میرا ہمزاد سیزن 2 کی اگلی قسط کی طرف چلتے ہیں۔ کیا کہا؟ وہ چاقو لہراتا ہوا میری طرف دوڑا۔ دوسرے ہی لمحے ہمزاد حرکت میں آ چکا تھا۔ اس نے مجھ پر چاقو سے وار کرنے والے سے چاقو چھین کر اسے ایک طرف دھکیل دیا، پھر دوسرے پھنے خاں کے ہاتھ میں بھی چاقو رہنے نہ دیا۔ اب تم دونوں ایک دوسرے کی خاطر مدارات کرو گے، چلو جلدی، ہمزاد نے انہیں حکم دیا۔ وہ دونوں مشینی انداز میں ایک دوسرے کی طرف لپکے۔ میں سمجھ چکا تھا ان دونوں کے ذہن اب حمزاد کے قابو میں ہیں، اور یہ بھی کہ وہ حمزاد کا ہر حکم ماننے پر مجبور ہیں۔ میں انہیں ایک دوسرے پر گھونسے برساتے دیکھ رہا تھا۔ وہ بڑے پرجوش انداز میں بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے پر حملہ آور ہو رہے تھے۔ اسی طرح لڑتے ہوئے اس گھر سے نکل جاؤ، تم اس وقت تک لڑتے رہو گے جب تک کہ کوئی ایک گر نہ جائے، حمزاد نے دونوں کو حکم دیا۔ اس کے ساتھ کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ چند ہی لمحے بعد وہ دونوں غنڈے لڑتے ہوئے دروازے سے باہر نکل گئے۔ ان کے لیے سزا بہرحال کم نہیں تھی۔ میرے اشارے پر حمزاد نے دروازہ بند کر دیا اور دوسرا اشارہ پا کر فوراً غائب ہو گیا۔ دراصل مجھے اور اسے دونوں ہی کو شمبو کی فکر تھی۔ اگر وہ ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آتا تو میں اسے طلب کرنے سے گریز کرتا۔ باہر گلی میں شور ہو رہا تھا۔ غالباً ان دونوں کے لڑتے ہوئے دیکھ کر لوگ جمع ہو گئے تھے۔ شور کی آوازیں میرے گھر میں بھی آ رہی تھیں۔ میں ان آوازوں کو نظر انداز کرتا ہوا اوپری منزل پر آ گیا۔ اوپر آ کر مجھے خیال آیا شاید نفیسہ بھی اپنی کھڑکی میں کھڑی ہوئی یہ سنسنی خیز منظر دیکھ رہی ہوگی۔ یہ سوچ کر میں نے اس کمرے کا رخ کیا جس کی کھڑکی سے نیچے گلی کا منظر دیکھا جا سکتا تھا۔ کھڑکی کے قریب پہنچتے ہی میری پہلی نظر رشید پر پڑی، جو سامنے ہی نفیسہ کے گھر کی کھڑکی کھولے نیچے دیکھ رہا تھا۔ میں اسے دیکھ کر چونک اٹھا اور سوچا تو یہ ذات شریف یقیناً اسی لیے صبح ہی صبح یہاں براجمان ہے کہ میری رسوائی کا تماشا دیکھ سکیں۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ رشید کے برابر نفیسہ کھڑی تھی، وہ بھی حیرت زدہ چہرہ لیے نیچے گلی کا منظر دیکھنے میں محو تھی۔ وہ شاید ابھی کچھ دیر پہلے نہا کر آئی تھی، اس لیے سیاہ ریشمی زلفیں اس کے شانوں پر بکھری ہوئی تھیں اور چہرہ کسی گلاب کی طرح معلوم ہو رہا تھا جیسے شبنم نے دھویا ہو۔ مجھے گلی کے منظر سے کوئی خاص دلچسپی نہ تھی، اس لیے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ میں دانستہ کھڑکی کے قریب نہیں گیا کہ انہیں وہاں میری موجودگی کا احساس نہ ہو، مگر اس کے باوجود نہ جانے کس طرح نفیسہ نے میری تپش نگاہ کو محسوس کر لیا۔ اس کی نگاہ اٹھی اور پھر اٹھی ہی رہ گئی۔ میں نے سر کے خفیف اشارے سے اسے سلام کیا۔ جواباً اس کا سر بھی تھوڑا سا جھکا اور پھر دایاں ہاتھ آہستہ سے ماتھے کی طرف اٹھایا تو نفیسہ کا اٹھا ہوا ہاتھ رشید کے شانے سے چھو گیا۔ پھر اس نے کس طرح یہ محسوس کر لیا کہ نفیسہ اب گلی کے منظر کی طرف متوجہ نہیں۔ بہرحال وہ بھی ایک دم چونک کر سامنے دیکھنے لگا۔ میں نے رشید کو تپانے کے لیے دانستہ اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجا لی۔ رشید کا چہرہ یوں ہی دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ میری اس حرکت سے وہ کچھ اور بھی سٹپٹا گیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ مڑ کر تیزی کے ساتھ کھڑکی سے ہٹ گیا۔ اسی وقت گلی میں پولیس کا شور سنائی دے رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر کھڑکی سے نیچے دیکھا، 2-3 پولیس والے گلی کے بائیں جانب سے بھاگے چلے آ رہے تھے۔ پھر میری نگاہ ان غنڈوں پر پڑی جن کے چہرے لہو لہان ہو رہے تھے۔ ان میں سے ایک جھومتا ہوا آ گرا تھا اور دوسرا اچھل کر اس کے چہرے پر لات مار رہا تھا۔ گویا پولیس والے ادھر نہ بھی آتے تو اب دی اینڈ ہونے والا تھا۔ تو کسی نے پولیس کو مطلع کر دیا یا پھر خود کسی طرح اسے ہنگامے کی خبر لگ گئی تھی۔ جس غنڈے نے مار مار کر اپنے ساتھی کو زمین پر گرا دیا تھا، خود اس کی حالت بھی قابل رحم تھی
غالباً اس لیے پولیس والوں کو آتا دیکھ کر بھی اس نے بھاگنے کی کوشش نہیں کی۔ شاید اس میں اتنی جان ہی نہیں رہ گئی تھی۔ نتیجتاً ان دونوں کو نیم بے ہوشی کسی حالت میں پولیس والوں نے پھڑ لیا، پھر گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے گئے۔ انہوں نے کسی گواہی یا تفتیش کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ اس کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ وہ ان دونوں کے نزدیک نیک نامی سے واقف رہے ہوں گے۔ غنڈوں اور پولیس والوں کو جاتے ہی لوگ کونے خدروں سے نکل آئے اور واقعے پر اپنی اپنی باتیں کرنے لگے۔ اس دوران میں نفیسہ کو کسی نے آواز دی اور وہ چونک کر کھڑکی سے ہٹ گئی۔ آواز نسوانی تھی۔ اس سے میں نے یہی اندازہ لگایا کہ نفیسہ کی ماں ہوگی۔ نیچے گلی میں لوگوں کی کامنٹری سے میں نے گویا ان دونوں غنڈوں کا شجرہ نسب جان لیا تھا۔ محمد پور پر گویا انہیں دونوں کا راج تھا، اور یہ کہ دونوں جگری یار مشہور تھے، اور شاید اسی لیے بڑی بے جگری سے لڑے تھے۔ شریف لوگ ان سے تنگ اور ذلیل و خوار ہو رہے تھے۔ آج ان دونوں کے جھگڑے نے ایک طرف تو لوگوں کو حیرت میں مبتلا کر دیا، دوسری طرف وہ خوش بھی تھے کہ چلو اب آپس میں کھٹک گئی ہے، اس طرح ان سے جان چھوٹ جائے گی۔ میں کھڑکی سے ہٹ آیا اور پھر اپنی خوابگاہ میں آ کر بستر پر نیم دراز ہو گیا۔ رشید غریب نے یقیناً مفت ان دونوں کی خدمت حاصل نہیں کی ہوگی۔ ان غنڈوں نے اسے خاصا چھیلا ہوگا، جبھی یہ کام اسے ہاتھ میں لیا ہوگا۔ ممکن ہے وہ دونوں رشید کی پوری تنخواہ پیل گئے ہوں۔ یہ سوچ کر میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ غصہ تو مجھے ناہنجار رشید پر بھی آ رہا تھا، لیکن اس کے اظہار کی خاطر میں نے وہ وقت مناسب نہ سمجھا۔ اصل قصوروار غنڈے نہیں تھے، رشید تھا، کیونکہ ان کا تو دھندا ہی یہی تھا۔ رشید خود اپنی آنکھوں سے مجھے سلامت دیکھ چکا تھا۔ اس سے وہ اور بھی جل بھن رہا ہوگا کہ دھوتی کی تاک میں لنگوٹی بھی چلی گئی، یعنی ایک طرف تو میری مرمت نہیں ہو سکی، دوسری جانب اس کی جیب بھی ہلکی ہو گئی۔ کوئی نصف گھنٹہ اور گزرا ہوگا کہ وہ غارت گردش آ ہی گیا جس کے آنے کی توقع تھی۔ میں نے گزشتہ روز کی طرح اسے نشستگاہ میں بٹھانا چاہا تو کہنے لگی، کیوں؟ کیا آپ اپنا گھر نہیں دکھانا چاہتے مجھے؟ یہ کمرہ تو دیکھ لیا تھا، آپ نے اسے بہت خوبصورت سجا رکھا ہے۔ یقیناً وہ کمرہ اس سے کئی زیادہ اچھا ہوگا جہاں آپ سوتے ہوں گے۔ اس کے لہجے میں اشتیاق تھا۔ آپ کا ذوق بہت اچھا ہے۔ شکریہ خاتون، میں نے کہا۔ دراصل میں اس لیے اوپری ہی منزل پر آپ کو نہیں لے جا رہا تھا کہ پھر گھر کا دروازہ بند کرنا پڑے گا۔ تو کیا ہوا؟ بند کر دیجئے، وہ بولی۔ میں اور وہ دونوں ہی ابھی تک نشستگاہ کے دروازے پر کھڑے تھے۔ میں اس کی بات سن کر مسکرا دیا، پھر کہا، کل تو آپ گھر میں آتے ہوئے جھجک رہی تھیں۔ اور آج خود دروازہ بند کرنے کو کہہ رہی ہیں۔ ایک ہی دن میں آپ نے مجھ پر اتنا اعتماد کیسے کر لیا؟ بس کر لیا، وہ ایک ادا سے بولی۔ کسی کو ایک لمحے میں بھی سمجھا جا سکتا ہے اور اسے خود سے قریب محسوس کیا جا سکتا ہے، اور کوئی عمر بھر بھی رہ کر اجنبی ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ، میں ہنس دیا۔ آپ تو بڑے زبردست مکالمے بول لیتی ہیں۔ مذاق نہ اڑائیے میرا، میں کیا اور میرے مکالمے کیا۔ وہ کچھ اداس ہو گئی۔ کچھ دیر بعد ہی اوپری منزل پر وہ میری خوابگاہ میں داخل ہو رہی تھی۔ اس کے انداز، میں نے اس کے چہرے سے اندازہ لگایا کہ خوابگاہ کی آرائش سے بھی اسے وہ متاثر ہوئی ہے۔ خوابگاہ میں ایک جانب 2 کرسیاں پڑی تھیں اور ان کے درمیان چھوٹی سی خوبصورت میز بھی تھی۔ آئیے یہاں بیٹھتے ہیں، میں اس طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ آپ یقیناً کوئی سرمایہ دار معلوم ہوتے ہیں، ورنہ کرائے کے مکان پر اتنا پیسہ نہ لگاتے۔ اس نے بھی آگے بڑھتے ہوئے کہا، خیر، سرمایہ دار تو نہیں ہوں،
ہاں بس گزر بسر ہو جاتی ہے، کیونکہ اس شہر میں میری رہائش عارضی ہے، اس لیے مکان خریدا نہیں، کرائے پر لینا مناسب سمجھا۔ میں یہ کہتے ہوئے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ میرے مقابل والی کرسی پر آ بیٹھی۔ آج بھی وہ پورے ہتھیاروں سے لیس ہو کر آئی تھی۔ سیاہ شلوار سوٹ میں اس کی رنگت کچھ اور کھل اٹھی تھی۔ ارے ہاں، میں نے یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ آپ نے ناشتہ بھی ابھی کیا ہے یا نہیں؟ وہ چونک کر بولی، اگر نہیں کیا تو میں بنا دیتی ہوں۔ شکریہ، ناشتہ کر چکا ہوں۔ خود بنا لیتے ہوں گے اپنے ہاتھ سے؟ جی ہاں، میں نے تفصیل سے بچنے کی خاطر کہا، کھانا بھی خود پکا لیتا ہوں۔ دراصل مجھے کسی کی محتاجگی اچھی نہیں لگتی۔ خیر، اس ذکر کو چھوڑیں اور بتائیں، آپ کے منگیتر صاحب کیسے ٹپک پڑے صبح ہی صبح؟ چھٹی کے دن وہ عموماً آ دھمکتا ہے اور پھر دن بھر لہو پی جاتا ہے میرا۔ اس نے ناگواری سے کہا۔ آپ لہو پلواتی ہوں گی تو پیتا ہوگا نا؟ مجھے شرارت سوجی۔ بڑا ہی ڈھیٹ ہے، وہ میری بات کو نظر انداز کرتی ہوئی بولی۔ دن بھر بس میرے ہی گرد منڈلاتا رہتا ہے۔ پروانہ بھی تو ڈھیٹ ہی ہوتا ہے جو شمع کے گرد منڈلاتا رہتا ہے، میں نے مسکرا کر کہا۔ یہ تو اس کے عشق کی انتہا ہے، مگر میں تو تھوکتی بھی نہیں اس کی صورت پر۔ اس نے رشید سے اپنی نفرت کا اظہار کیا۔ اکثر چھٹی کے دن اس سے بچنے کے لیے میں اپنی کسی سہیلی کے گھر چلی جاتی ہوں، اور جب وہ آپ کا شوہر نامدار بن جائے گا تو کیا کریں گی؟ ہاں، یہ وہ کوشش کے باوجود کچھ نہ کہہ سکی۔ خیر چھوڑیں، وہ گیا کہ ابھی ہے؟ چلا گیا، اس نے جواب دیا۔ پھر حیرت سے بولی، آج پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ میں گھر ہی میں تھی اور وہ خود ہی ٹل گیا، ورنہ تو کمبل ہو جاتا ہے۔ ٹلنے کی وجہ بتاؤں آپ کو؟ میں نے اس کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے کہا۔ حیرت ہے کہ جو بات مجھے معلوم نہیں، کسی کو بھی خبر نہیں، وہ آپ کو کیسے ابھی جو گلی میں ہنگامہ ہو رہا تھا بھول گئیں؟ اور کل جو اس نے مجھے دھمکی دی تھی وہ بھی شاید آپ کے ذہن سے نکل گئی، ورنہ آپ بھی میری طرح صحیح نتیجے اخذ کر لیتی۔ میں سمجھی نہیں کچھ، اس ہنگامے سے آپ کا یا رشید کا کیا تعلق؟ وہ دونوں تو علاقے کے غنڈے ہیں اور سبھی جانتے ہیں انہیں۔ کسی بات پر آپس میں جھگڑا ہو گیا ہوگا۔ خاتون، یہ تصویر کا صرف ایک رخ ہے۔ میں نے مسکرا کر طویل سانس لیا اور پھر اسے بتانے لگا۔ رشید ہی نے ان غنڈوں کو میری مزاج پرسی کے لیے بھیجا تھا، اور یقیناً اس کے لیے انہیں خاصی رقم بھی دی گئی ہوگی۔ پھر میں نے اس سے بتایا کہ کس طرح وہ غنڈے میرے گھر میں گھس آئے تھے۔ یہ میرا کمال تھا کہ میں نے ان دونوں کو ہی آپس میں لڑوا دیا۔ وہ لڑتے ہوئے ہی میرے گھر سے نکل کر گلی میں چلے گئے۔ میں نے ان کے جاتے ہی دروازہ بند کر لیا تھا، کسی خوف سے نہیں بلکہ لا تعلقی کا اظہار کی خاطر۔ اب میں سمجھی کہ وہ کمینہ آج صبح ہی صبح کیوں آ دھمکا تھا۔ وہ نفرت سے بولی، ورنہ تو چھٹی کے دن وہ عموماً دوپہر ہوتے ہوتے آیا کرتا تھا۔ آج خوش بھی بہت نظر آ رہا تھا۔ تو یہ بات تھی، بڑا ہی گھٹیا اور کمینہ ہے وہ۔ آپ نے شاید وہ کہاوت نہیں سنی کہ جنگ اور عشق میں سب کچھ جائز ہے۔ عشق آدمی کو سبھی کچھ بننے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس سے بس غلطی یہ ہو گئی کہ ناحق مجھے اپنا رقیب سمجھ بیٹھا۔ کچھ بھی ہو، اس کی یہ حرکت ناقابل معافی ہے۔ آپ تو ایسا نہ کہیں، وہ آپ پر صدقے واری ہوتا رہتا ہے۔ ہوا کرے، محبت یک طرفہ نہیں ہوتی۔ یہ تو آپ نے پہلے سوچا ہوتا، بس عقل ماری گئی تھی میری، اور پھر امی نے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے شادی سے انکار کیا تو وہ زہر کھا لیں گی۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ اگر آپ میرا دوستانہ مشورہ قبول کریں تو کچھ عرض کروں؟ میں بولا۔
اس نے سر جھکا لیا اور کچھ نہ بولی۔ میں نے اسے خاموش دیکھ کر مزید کہا، آپ کی خاموشی کو نیم رضامندی سمجھتے ہوئے میں یہی مشورہ دوں گا کہ اپنی امی کو سمجھائیں، کسی طرح انہیں بتائیں کہ رشید کے ساتھ قطعاً آپ کا نباہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی بہتر صورت یہ ہے کہ آپ خود ہی اپنے جیون ساتھی کو تلاش کریں۔ اس زمانے میں یہ کوئی معیوب بات نہیں۔ اب آپ کوئی بچی نہیں ہیں کہ انتخاب میں دھوکہ کھا جائیں۔ جب آپ رشید کا نعم البدل اس سے بہتر نعم البدل تلاش کر لیں گی تو آپ کی امی اور ابا جی دونوں راضی ہو جائیں گے۔ یہ تقریباً ناممکن سی بات ہے، وہ بہت مدھم آواز میں بولی۔ اس کی نظریں اب بھی جھکی ہوئی تھیں۔ وجہ؟ میں نے سوال کیا۔ ہمارے یہاں برادری سے باہر شادیاں نہیں ہوتی، اور برادری والے کسی صورت۔ وہ چپ ہو گئی۔ اس کے چپ ہونے کی وجہ مجھے اچھی طرح معلوم تھی۔ یقیناً اس کے ماضی کا سب کو علم تھا۔ اس کی عمر بھی زیادہ ہو چکی تھی۔ رشید بھی عمر میں اس سے 7-8 سال چھوٹا تھا۔ دیکھیں خاتون، تمام شرائط بہرحال پوری ہونا ممکن نہیں۔ ترجیح برادری کو ہی دینا چاہیے، لیکن اگر برادری والے خود کسی مظلوم کی مظلومیت اور بے گناہی کا خیال نہ کریں تو پھر کیا ضروری ہے کہ برادری میں رشتہ کیا جائے؟ میرا معنی خیز جملہ سن کر وہ چونک اٹھی۔ اس نے اپنی بڑی بڑی پلکیں اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ آپ کو یقیناً میرے بارے میں سب کچھ علم ہے، ورنہ مجھے مظلوم نہ کہتے۔ ہاں خاتون، میں نے اقرار کیا، مگر یہ نہ پوچھیے گا کہ کس طرح، اور نہ ماضی دہرانے کی ضرورت ہے۔ آپ جو کچھ بھی بتانا چاہیں گی مجھے پہلے ہی سے اس کا علم ہے۔ بہرحال میرے نزدیک آپ قطعی بے گناہ ہیں۔ خدا نیکیوں کا حساب رکھتا ہے، اسی پر فیصلہ کرتا ہے۔ دنیا نے آپ کو ٹھکرا کر یقیناً ظلم کیا ہے، حالانکہ آپ بے قصور اور بے گناہ ہیں۔ میں نے دیکھا کہ اس کی حسین رخساروں پر موتی ڈھلک آئے اور وہ انہیں اپنے دوپٹے کے دامن سے چھپانے لگی۔ یقیناً میری ہمدردی کا اس کے دل پر گہرا اثر ہوا تھا۔ پھر وہ کافی دیر بعد ہی خود پر قابو پا سکی۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی ہے۔ کہانی کا اگلا حصہ سننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو دیکھیں۔